الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، کل بحث چل رہی تھی کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کوئی انسان استاد نہیں ہوتا اور انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کسی کے انسان کے شاگرد نہیں ہوتے۔ جس کسی بھی شخص کا کوئی انسان استاد ہو گیا یا جو شخص کسی کا شاگرد بن گیا انسان میں، اللہ نے ایسے کسی کو نبی نہیں بنایا۔ اب روایت سن لیجیے، پوری تو طویل روایت ہے، جتنا میرے کام کی اتنی سناتا ہوں۔ انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل نبی یوم القیامت منبرا من نور وانی لعلی اقولها وانورها فیجیء مناد فینادی این النبی الامی قال فیقول الانبیاء کلنا نبی امی فإلى أينا أرسل فيرجع الثانية فيقول أين النبي الأمي العربي فينزل محمد حتى يأتي باب الجنة فيقرأه۔ یہ روایت طویل ہے، میں صرف اتنا سنایا ہوں جتنا میری دلیل ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تمام انبیاء کے لیے نور کا ممبر ہوگا اور میں خاتم النبیین سب سے بلند و بالا اور سب ممبروں سے زیادہ منور ممبر پر ہوں گا۔ حضور کے جو بیٹھنے کا ممبر ہوگا وہ سارے نبیوں سے اونچا بھی ہوگا اور سب سے زیادہ منور بھی ہوگا۔ ایک آواز دینے والا آئے گا اور پکارے گا، نبی امی کہاں ہے؟ کون؟ نبی امی، یعنی وہ انبیاء کہاں ہیں جن کا کوئی استاد یا وہ کسی کے شاگرد نہیں، وہ نبی انبیاء سب کہاں ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خاتم النبی نے ارشاد فرمایا، اس کو جواب دیا جائے گا یعنی محشر کے دن کہ تمام انبیاء ہی امی ہیں، سب نبی امی ہیں، تو آپ کن کو پکار رہے ہو؟ تم کو کس کی طرف بھیجا گیا ہے؟ وہ دوبارہ واپس آ کر پکارے گا، نبی امی کہاں ہے؟ یعنی نبی امی عربی کہاں ہے؟ تو میں حضور کہتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جتنے انبیاء ہیں وہ سب کے سب امی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے شخص کو نبی نہیں بنایا کہ جس کا کوئی استاد ہو یا کوئی نبی کسی انسان کا شاگرد ہو، ایسے کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ یہ روایت کہاں ہے؟ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 6480، ٹھیک ہے؟ اور کہتے ہیں کہ وہ اسنادہ حسن، اور اس کی سند بھی سولڈ سند کی یہ روایت ہے، ٹھیک ہے؟ اس حدیث مبارکہ میں حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کئی اہم امور کا انکشاف کیا ہے جو بذات خود محاسن ختم نبوت میں سے ہے۔ تمام انبیاء نمبر 1، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے بروز قیامت نور کا ممبر لگایا جائے گا، اور بطور خاص حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ممبر تمام انبیاء علیہ السلام کے ممبروں سے بحسب مراتب خاتمیت نبوت و رسالت اطول، یعنی سب سے لمبا، انور سب سے زیادہ منور ہوگا۔ بظاہر سبب اس کا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت تمام انبیاء سے سابق، سارے نبیوں سے پہلے نبوت کس کی ہے؟ حضرت خاتم النبیین ہمارے نبی کی سب سے پہلے ہے، اور اس دنیا کا فنا ہونا بھی یعنی قیامت آنا بھی حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اللہ کی جانب سے مقدر اور متعین ہے۔
تو زمانہ نبوت ازل سے ہوا، جس کو اس طرح بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ رب العزت نے جب روز مبدع بشر آدمی اور حضرت آدم کو پہلا انسان بنایا، تو اس سے پہلے ہمارے حضرت محمد خاتم النبیین علیہ السلام کی نبوت کا آفتاب طلوع ہو چکا تھا، یعنی ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نبی بنا چکے تھے، تب آدم کو اللہ نے پیدا کیا، اور قیامت تک کے لیے ختم نبوت کی شان سے نمایاں تھا۔ اور یہ بھی خلاق عالم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ خاتم النبوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی باب شفاعت کبریٰ پر کھڑے کیے جائیں گے، یعنی جس نبی امی پر ختم نبوت ہوئی وہی شفاعت کا حقدار ہے۔ اس لیے ممبر ختم نبوت تمام نبیوں کے ممبر سے طویل یعنی لمبا ہوگا، اور سارے نبیوں کے ممبر سے زیادہ نور نبوت خاتم النبیین علیہ السلام کے ممبر کا نور ہوگا۔ روحانیات اور الہیات میں مثل آفتاب کے نمایاں ہے، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کا نور نبوت مثل ستاروں کے ہے۔ عالم اسباب میں تمام فطری روشنیاں آفتاب سے اپنے کو روشن کرتی ہیں، اور ہر چیز کی روشنی آفتاب کی روشنی میں مدغم بھی ہو جاتی ہے، یعنی آفتاب کی روشنی میں جا کر مل جاتی ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو خاتم النبیین علیہ السلام سے نبوت کی روشنی بھی ملی، اور تمام نبیوں کی نبوت بروز شفاعت کبریٰ حضرت محمد خاتم النبیین علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحت شفاعت کے دن زیر اثر بھی ہوگی۔ اس لیے حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت تمام انبیاء کے نور کے مقابلے میں نور اعظم ہوگا، اور ممبر بھی سب سے طویل اور لمبا ہوگا۔ ہے وقت ہی بیٹا ختم ہو گیا ہے کتنا؟ 3 منٹ سنو۔ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی عربی کے لقب سے پکارا جائے گا۔ ایک بات تو وہ ثابت ہوئی، دوسری بات جو محاسن ختم نبوت کے قبیل سے حدیث مبارکہ میں آئی کہ آواز دی جائے گی کہ نبی امی کہاں ہیں، جس کا جواب دیا جائے گا کہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام امی ہیں۔ ان میں سے آپ کن کو بلانے آئے ہو؟ سبھی نبی امی ہیں، تو آپ کن کو پکار رہے ہو؟ یا نبی امی سے مراد آپ کی کون عظیم شخصیت ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہماری مراد نبی امی سے نبی امی عربی ہیں، چونکہ سارے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، اور نبی امی عربی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں آئے، یعنی تمام انبیاء امی خاتم الامیین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے تحت ہے۔ اب بات صاف اور واضح ہو جائے گی کہ یہ آواز اور طلب اور جستجو نبی امی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ اس تعین اور وضاحت کے بعد شافع محشر سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء نبی الانبیاء والمرسلین جلوہ افروز ہوں گے، اور باب جنت پر پہنچیں گے، دستک دیں گے۔ سوال ہوگا کون؟ جواب ہوگا محمد یا احمد۔ سوال ہوگا کیا بلایا گیا ہے؟ آپ فرمائیں گے ہاں بلایا گیا ہے۔ تو جانے والے محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور بلانے والا کون ہوگا؟ اللہ ہوگا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ مجمع ہوگا انبیاء علیہ السلام کا، اور منادی اور پکارنے والا پکارے گا نبی امی کہاں ہے۔ اس پکار میں جو خاص صفت بتلائی جا رہی ہے وہ ہے نبی امی کی تلاش و جستجو۔ آخر کیوں؟ بس میرے خیال سے وقت ختم ہو گیا، اتنے رہ دو، اس کی تشریح آئندہ کریں گے۔
ٹھیک ہے دوستو، اللہ ہم سب کو ختم نبوت کے عقیدے پر ہی موت دے، اور انشاءاللہ بعد میں ہم آپ کو خود تحریر پیش کر دیں گے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی خود بھی کہتا ہے کہ نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا، لیکن دروغ گورا حافظہ نباست یہ خود ہی لکھتا ہے کہ میرا فلاں فلاں استاد تھا۔ چلو سبحان اللہ بحمدہ، سبحان، یہ سناؤں گا تم کو۔